تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے آج کل. خیر بات کہاں سے, یہ اس پہ تلوار پہ بات شروع ہوئی تھی. تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جن صاحب نے یہ تلوار مجھے گفٹ دی ہے, پہلے تو خوشبوئیں آیا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا, ہم تنگ آ گئے تھے بورے بھر بھر کے خوشبوؤں کے. تو اب یہ کیا, یہ آنا شروع ہو گیا ہے, یہ میڈیا کے بولو بھائی اثرات ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کیا داغت ہے, صحیح ہے نا. یہ لاہور سے آئے تھے وہ صاحب, انہوں نے گفٹ کیے. تو اب بلا وجہ اس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ یار یہ تیز نہیں ہے, دھار نہیں ہے, بلا وجہ دل چاہتا ہے بارڈر پہ تشکیل ہو جائے. یہ ایک جذبہ ہے, یعنی جب ایسی چیزیں آدمی کے ہاتھ میں آتی ہیں تو دل چاہتا ہے نا یار بارڈر پہ بھیجو, خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. دل چاہ رہا ہے کوئی بارڈر پہ بھیجے ہمیں یار, کو تھوڑا سا ابے نندن جیسا کوئی آدمی ہو جس سے سلام دعا ہو جائے. باتیں کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. تو یہ ویسے ہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے میڈیا کے, حالانکہ میں نے تو نہیں کہا تھا بھائی مجھے تلوار چاہیے. اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب اگلی دفعہ کوئی ہردیا گھوڑا لے کر آئے گا. اب کیا آئے گا, گھوڑا. اب سوچ رہے ہیں گھوڑا باندھیں گے کہاں پہ ہم. اور جنہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے نا, ان کو ویسے ہی گھڑ سواری کا شوق پیدا ہو گیا ہے. تو طیب اردگان کا ایک بہت بڑا ویژن, بہت دور تک سوچ رہا ہے وہ. اس نے بولا بھائی یہ ڈراموں سے, فلموں سے انقلاب آیا ہے, اور لیکن ہمارے یہاں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جب کوئی اس طرح کی تحریکوں کے مقابلے میں اسی طرز پہ محنت کرتا ہے تو محنت معیاری نہیں ہوتی. جیسے مکہ کولا اور زمزم کولا آئے تھے نا, پیپسی کے خلاف بائیکاٹ ہوا تھا, وہ جیسے ہمارے اکثر اسلامی اسکولوں کا حال ہے. وہ کہتے ہیں ہم بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کے مقابلے میں اسی معیار کا اسکول بنائیں گے, ماحول اسلامی ہوگا. وہ ماحول تو تھوڑا بہت اسلامی ہوتا ہے لیکن تعلیم معیاری نہیں ہوتی, تو پھر اور زیادہ بدنامی ہوتی ہے. تو طیب اردگان نے خاندانی کام یہ کیا کہ بھائی بناؤں گا بھی ڈرامہ اور معیار پہ سمجھوتا نہیں کروں گا. تو اس لیے وہ ہٹ ہو گیا, دنیا دیکھ رہی ہے, ہم ہی نہیں دیکھ رہے. اور میں پھر بھی جو ڈرامے نہیں دیکھتے ان کو میں واقعی ترغیب نہیں دیتا. میں ان سے کہتا ہوں یار کتاب پڑھو, تاریخ پڑھو, اردغل کی ہسٹری پڑھو کتاب کے ذریعے, وہ زیادہ فائدہ مند ہے. کتاب سے کا ذوق پیدا ہوگا. تو یہ اچھی بات ہے, کسی ہیروئن کی سے آپ یہی کہیں کہ یار زمزم پیو تو اچھی بات ہے, لیکن عملی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا. جو دنیا, کچھ لوگ تو کتاب پڑھ لیں گے, زیادہ تر نہیں پڑھیں گے, تو ان کو یہ کہا جائے گا یار چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو اس لیے اتنے فتوے نہ لگائیں میرے اوپر. ہر دوسرے دن کوئی واٹس ایپ پہ میرے خلاف ایک فتویٰ لکھ کے بھیجا ہوتا ہے, یہ بالکل لبرل ہو گیا ہے, اور یہ بعض نے تو یہاں تک کا مشہور ہو گیا نا, تو اب یہ بس یہ مشہور ہونے کا یہ ہو گیا بالکل ہی ہے نا, ہر چیز میں آزاد ہو گیا ہے. تو زمینی حقیقت کو دیکھ کے چلنا چاہیے. اور یہ جدید وسائل اور ذرائع کا استعمال اگر ہم نے آج اگر نہیں کیا نا تو ہم بہت کل بھی آنا ہے ہم نے اسی طرف. اگر انگلش کو ہم پہلے ہی پروموٹ کر دیتے, کچھ لوگ بیٹھتے اور بولتے کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں انگلش نہیں چلے گی, تو ہماری تو چلتی نہیں, چلتی گورے کی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آج سے 50 سال کے بعد جو ماحول جس طرف جا رہا ہے وہ اسی طرف جائے گا کہ آج نہیں تو کل سیکھنی پڑے گی, تو آج ہی سیکھ لو. تو اگر پہلے ہی ہمارے مدارس کے طلبہ انگلش سیکھ لیتے تو آج لبرل لوگ ہم سے انگلش سیکھ رہے ہوتے. تو پھر جو ٹیچر ہے نا, ٹیچر کا بڑا اثر پڑتا ہے شاگرد پر, ٹیچر کے لباس کا اثر پڑتا ہے, ٹیچر کی باڈی لینگویج کا اثر پڑتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے کہا کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر, میں نے کہا آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننے کا بچپن سے خیال تھا؟ کہہ رہے نہیں, مجھے دل چاہتا تھا میں یونیورسٹی کا پروفیسر بنوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں جب یونیورسٹی میں جاتا تھا نا, میرے پروفیسر صاحب گون پہنتے ہیں نا, وہ پہنتے تھے, تو مجھے وہ پڑھاتے بڑے اچھے تھے, تو مجھے ان سے محبت ہو گئی, تو میرا دل چاہتا تھا میرا بھی یہ ڈریس ہونا چاہیے. تو انسان اپنے ٹیچر کی ڈریسنگ بھی فالو کرتا ہے, اپنے ٹیچر کے ہر تو اگر یہ اسکول سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہو جاتا, سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس جیسے علماء چلا رہے ہوتے اسکول, تو کون سا کلچر فروغ ہوتا؟ اسلامی کلچر کو ترقی ملتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی تو پھر جو مرضی کہنا ہے کہتے رہو. تو خیر آنا بہرحال اسی طرف ہے. میں نے وہ جب کورونا کے خلاف بیانات کیے نا میں نے شروع میں, اور ڈرایا لوگوں کو کہ پھیل رہا ہے, بہت سے میرے خلاف کلپ آنا شروع ہو گیا ہے, یہ دیکھو انگلش کی رپورٹ ہے, یہ کچھ بھی نہیں, ڈرامہ ہے ورامہ.
تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی تھی. میرے اپنے فین بھی, میرے ایک استاذ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے فینس کا کیا حال ہے. میں نے کہا سب گرم ہوا پھینک رہے ہیں آج کل, ٹھنڈی ہوائیں ختم. تو انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا جتنے گرم ہوا پھینک رہے ہیں نا, جب یہ وبا پھیلے گی نا اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ پہلے سے زیادہ ٹھنڈی ہوا پھینکنا شروع کر دیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو جو حق لگ رہا ہے بیان کرو, اور اب ہو رہا ہے. ایک صاحب مجھے مسجد میں ملے اس دن, کہنے لگے یار میں آپ کے بڑا خلاف تھا, آپ ہر وقت ڈرا رہے تھے کرونا پھیل رہا ہے کرونا پھیل رہا ہے, اور میں مانتا نہیں تھا. اور میں نے کہا مفتی صاحب کو کیا ہو گیا؟ واقعی پھیل رہے ہیں, ہمارے محلے میں ایک 35 سالہ آدمی کا کورونا سے انتقال ہو گیا. منہ پہ اتنا موٹا ماسک لگا کے آئے ہوئے تھے, وہ میں نے نہیں لگایا ہوا تھا, مجھ سے بھی زیادہ احتیاط. میں نے کہا ابھی 25-30 آدمیوں کو اور مرنے دیں, اس کے بعد آپ کو اور یقین آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے ایسا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار اتنی بات تو ہے مفتی صاحب, آپ جو بات پہلے دن کر رہے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں, اور جن لوگوں نے کہا نا آپ کی مخالفت کرنے والے تھے, ان کے روزانہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو رہی ہے. پہلے کہتے تھے سازش ہے, پھر کہتے تھے نہیں ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, پھر انہوں نے کہا اب ہے مگر اتنا نہیں ہے جتنا ڈرایا جا رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں اتنا ہے جتنا ڈرایا جا رہا ہے, لیکن اب کچھ اور ہے کہ ڈاکٹر زہر کے ٹیکے دے دے کے مار رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں کیوں ڈاکٹر زہر کے ٹیکے دے کے مارے گا؟ پاگل ہے یار, وہ ڈاکٹر ہے, وہ ایسے تو قصائی نہیں کرتے. تو اتنے بھی کوئی ظالم نہیں ہوتا کہ ٹیکے دے دے کہ نہیں وہ فلاں ویڈیو آئی ہے. اب کچھ دنوں میں آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی ڈاکٹر زہر کے ٹیکے دے کے نہیں مار رہے, کیونکہ جب آپ کے اپنے چچا ماموں پھپھو, وہ بھی تو بہت سے لوگ ڈاکٹر ہوں گے نا آپ کے, وہ خود بتائیں گے کہ یار یہ ایسا نہیں ہے, یہ اچھا یہ بھی ہے کہ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے تو وہ بھی کورونا میں ڈال رہے ہیں. اس کو بھی ہم نے شروع میں بتا دیا تھا, جب کورونا ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک کا مریض اور اس کی بیچارے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, اب اس میں اٹیک کے مرنے کا امکان. کورونا کے مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کورونا سے ہی مرے گا, کورونا کے مرنے کا مطلب ہے کورونا کے جب اٹیک ہوگا تو شوگر سے بھی مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک سے بھی مر سکتا ہے. وہ جو بیماریاں تھیں نا وہ امڑ آتی ہیں ایک دم. تو اس لیے بھائی ہم اپنا کام کرتے جائیں گے. جو فین ہے گرم ہوائیں پھینکیں یا ٹھنڈی ہوائیں پھینکیں. تو ہم نے جب میڈیا کے بارے میں بات کی تھی نا شروع میں, ویڈیو بناؤ, اس پہ بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا نہیں یہ حرام ہے. جو بہت سخت فتویٰ دے رہے تھے حرام ہونے کا, آج ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, خود ویڈیو بنا رہے ہیں. میں ان پہ طنز نہیں کر رہا, اچھی بات ہے کہ چلو دیر آئے درست آئے. ان کو احساس ہوا کہ بھائی واقعی یہ ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے, یہ الگ یہ جو ہے نا میڈیا کا مقابلہ میڈیا ہی کے ذریعے کرنا پڑے گا. میں نے ایک جگہ بیان کر کے 25 ٹی وی اپنے ہاتھوں سے توڑوائے ہیں. میں میڈیا کے اتنا خلاف تھا, سمجھ رہے ہو. میں نے 1996 یا 97 میں ایک جگہ بیان کیا تھا اور ٹی وی کے خلاف, ایسا جذباتی بیان تھا, 1996 کی بات کر رہا ہوں, کہ چوک پہ محلے والوں نے جو آگ لگائی ہے نا, ٹی وی کو جلانا شروع کیا ہے. میں نے منع کیا مزید مت جلاؤ, مجھے ڈر تھا کہ آبادی میں آگ نہ لگ جائے. ہم ٹی وی کے خلاف اتنے جذباتی تھے, لیکن ہم نے بھی یوٹن, جو اس وقت دنیا کا پتہ نہیں تھا, صرف کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے نا, صرف تقریریں سنی ہوئی تھی کہ اس سے یہ بے حیائی پھیل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈمکانا ہو رہا ہے. تو جب ظاہر انسان نکلتا ہے دنیا میں, دیکھتا ہے اور ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے, تو پھر اس کا مائنڈ چینج ہوتا ہے. تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ٹی وی میں جو ہے نا بے حیائی کا عنصر آج بھی زیادہ ہے, لیکن وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے. اگر پہلے یہ سب چیزیں دینداروں کے ہاتھ میں ہوتی تو اتنی بے حیائی نہ پھیلتی. کہاں سے کہاں بات چلی گئی, سورہ قلم تو رہ گئی بھائی. اب میں جلدی سے سورہ قلم اب بیان شروع کرتا ہوں. یہ تو ویسے ہی گپ شپ ہو رہی تھی آپ لوگوں سے, اب ہم بیان شروع کرتے ہیں. یہ اصل میں یہ ان کا جنہوں نے یہ ہدیہ دیا نا, اس کے وجہ یہ اب میں لے کے چلتا ہوں تو بس دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی ہے. صحابہ کرام تو ہر وقت تلوار رکھا کرتے تھے, کیا زندگی تھی صحابہ کرام کی. صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہم نے بہت غلط چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں. صحابہ اتنے سمجھدار تھے, ہماری طرح تھوڑی تھے یار. ہم لوگ کی تو باتیں ہی مکھنچوں والی ہوتی ہیں. ہر چیز پہ انہوں نے زمانے کو دیکھا ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ جو وبا کے بارے میں ہی بتا دوں آپ کو, وبا کے بارے میں کہتے ہیں نا صحابہ نے تو مسجدوں کو بند نہیں کیا, صحابہ نے تو یہ نہیں کیا, کوئی احتیاطیں نہیں کی. صحابہ نے ہم سے زیادہ احتیاطیں کی ہیں. جب شام میں وبا پھیلی تھی تو اس وقت تو میڈیکل سائنس نے ترقی بھی نہیں کی تھی نا کہ یہ کس طرح سے لگتی ہے. تو بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا اس میں جنہوں نے احتیاط نہیں کی, لیکن وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے. انہوں نے کہا شہادت ہے. لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے جب دیکھا نا اتنے موتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے پھر تحقیق کی
بھائی اس کا سبب کیا ہے, کیوں ہو رہی ہیں اتنی؟ تو انہوں نے دیکھا کہ جب ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو یہ وبا پھیلتی ہے, دور ہوتے ہیں تو کم ہوتی ہے. فوراً حضرت عمر کو خط لکھا, امیر المومنین تھے حضرت عمر, خط لکھا کہ بھائی میں نے تو یہ تحقیق کی اور میں اب لوگوں کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ پہاڑوں کی طرف نکل جائیں, ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینس, سب شہر کی آبادی سے باہر مسجدوں میں بند کر دیا گیا مسجد, کیونکہ نمازی نہیں تھا کوئی, شہر کی آبادیوں کے باہر چلے گئے اور پہاڑوں پہ جا کے رہے ہیں, تو اللہ نے باقیوں کی زندگی بچا لی, ورنہ وہ بھی شہید ہو جاتے, ختم ہو جاتے. تو کتنی احتیاط کی نا, وہ غور کرتے تھے, فکر کرتے تھے بھائی کس چیز کا سبب کیا ہے, تو اس پہ دوبارہ وہ غلطی نہ دہرائی جائے. ہم بار بار وہی غلطیاں ریپیٹ کرتے رہتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ عرب کے وہ امی جو نہ لکھنا جانتے ہو نہ پڑھنا جانتے ہو, اور 100 سالوں کے اندر پوری دنیا پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری طرح کا کوئی مکھنچو ہو, پھینک رہا ہو بیٹھ کے باتیں, اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کر لے؟ اس کا مطلب بھائی وہ آج جتنا گورا ذہین ہے نا, اس سے 10 گنا زیادہ ذہین تھے. سمجھ رہے ہو, جتنا گورا آج ریسرچ کر رہا ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ ریسرچ کر رہے تھے. ان کے سائنسدان توپے بھی بنا رہے تھے, ان کے سائنسدان جغرافیہ بھی میں. یہ جو محمد بن قاسم سندھ آیا ہے, تو کیا آپ کو پتا ہے کہ جب اس کو پتا چلا سندھ میں ایسا ہے تو وہ ایسے ہی پہنچ گیا ہوگا؟ اتنے لمبے سفر کرنا جغرافیہ اور نقشے پڑھے بغیر ممکن ہے؟ اس کا مطلب اس وقت نقشے بھی بن چکے تھے دنیا کے. ٹریولنگ کے لیے جو گوگل میپ آج استعمال ہو رہا ہے نا, یہ بھی دیسی طریقے سے استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا. نقشے بنانا بھی جانتے تھے وہ لوگ, ورنہ اس کے بغیر جنگ صحرا میں جا کے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے سمندری سفر کیے انہوں نے. اور اچھا ایک آخری بات کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ, صحابہ جب پوری دنیا میں پھیلے ہیں, اس دور میں جو مسجدیں بنی ہیں نا, آج ٹھیک بیت اللہ کی طرف ان کا رخ ہے. یہ مسجدوں کا بیت اللہ کی طرف رخ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن تھا؟ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبی بنائی وہ تو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا. کیا سب صحابہ پہ وحی آ رہی تھی؟ جتنی مسجدیں اس دور کی آپ کو آج ملیں گی, ترکی میں جو مسجدیں ہیں وہ ساری قبلے کی طرف ہے بھائی, اور شام میں جو مسجدیں ساری کہاں ہیں؟ قبلے کی طرف. ترمذی میں یہ بحث آتی ہے کہ عبداللہ صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا, وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جب شام میں سفر کر کے گئے تو بیت الخلا کا رخ قبلے کی طرف تھا, تو ہم جو ہے وہ اپنا رخ چینج کر کے بیت الخلا میں بیٹھتے تھے. ترمذی کی حدیث ہے. تو ان کو کیسے پتا چل گیا بیت الخلا کا رخ کہاں ہے بھائی, شام کہاں ہے؟ اس کا مطلب اتنے فارغ نہیں تھے جتنے ہم ان کو سمجھتے ہیں. بھائی یہ ٹیکنومیٹری بھی تھی, ستاروں کا علم بھی تھا, اور میتھمیٹک بھی جانتے تھے وہ لوگ. توپیں ایسے ہی تھوڑی لوہے کو پگھلا کے بڑی بڑی توپیں بنانا, یہ ہاتھ سے کیا انہوں نے ان کو توپوں کو ڈیزائن کیا تھا, یا لوہے کے گولے لے کے دادی اماں کو دے دی, اماں اس کو آٹے کی طرح گولا بناؤ آپ, وہ مشینیں ہوتی ہوں گی نا. تو وہی نتیجہ نکل رہا ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور پڑھو. ہندوستان میں ایک عالم گزرے ہیں, کیا نام ہے؟ مولانا ابو الحسن علی ندوی, جن کا ندوۃ العلماء تھا. بہت زیرک عالم تھے وہ. انہوں نے جو 100 سال پہلے پیش گوئیاں کی تھی نا, آج وہ پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا مسلمان اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اور جدید ذرائع کو اگر استعمال نہیں کرے گا, یہ دھکے کھائے گا مستقبل میں. بہت سے لوگوں نے ان وقت ان کی مخالفت کی تھی, لیکن آج ان کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں, وہی باتیں پوری ہو رہی ہیں. جب عربوں کی لڑائی ہوئی تھی نا اسرائیل سے, تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ عربوں کو شکست ہوگی اس میں, حالانکہ عرب بہت بڑی تعداد میں تھے. انہوں نے کہا عرب ہار جائیں گے جنگ. لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے, بھائی کیسے ہار جائیں گے, عربوں کے پاس تو ایمان ہے اور اللہ اکبر کے نعرے ہیں, نمازیں ہیں, تہجد, اور ماتھے پہ کیا ہیں؟ محراب. اور وہ اس وقت کے عرب آج کے رونے والے, شہادت کے جذبے سے سرشار, ہر ایک کا جذبہ تھا میں شہید ہوں, تعداد بھی بہت. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جیتے گا کون؟ بولو بھائی اسرائیل.